کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہم ذکر کر رہے ہیں یوم یتامہ کے حوالے سے، ساتھ ہی ساتھ حضرت امام حسن علیہ السلام کا یوم ولادت بھی ہے، ان سے اس حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب سے ہم پہلے سوال کر لیتے ہیں. سر، ہم یوم یتامہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارا دین ہمیں یتیموں کی کفالت کے لیے کہتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آیا تھا، شاید میں چلیں بعد میں سنا دوں گی. آپ سے سوال یہ ہے کہ حکومتی سطح پر کیا اقدامات ہونے چاہیے، کیونکہ آپ آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، آپ کو بہتر پتا ہے کہ کس طرح یتیموں کی کفالت کرنا یا فنڈز اکٹھے کرنا مشکل ہے. حکومتی سطح پر کس قسم کی مدد ہونی چاہیے؟ مزمل صاحبہ موجود ہیں، میں کہہ رہی ہوں ان کی موجودگی میں ہی بہتر ہے بات ہو جائے. جی دیکھیں، حکومت کے پاس ریسورسز تو بہت ہوتے ہیں. بیت المال بھی بنا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ جی زکوٰۃ کا بھی نظام چل رہا ہے، احساس پروگرام بھی ہے، تو اس میں پیسہ تو بہت آتا ہے. اس کا استعمال جو ہے وہ اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو یتیم بچے جو ہے نا ان کو بھی ان کا حصہ مل سکتا ہے. مثلا ابھی لاہور کی حد تک، آپ کہہ لیں پنجاب کی حد تک، جو پنجاب بیت المال ہے انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے نا ایک MOU سائن کی ہے الخدمت کے ساتھ، کہ وہ جو ہے نا ہمارے جو یتیم بچوں کے پروگرام ہے اس کو جو ہے نا وہ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور مل کے کرنا چاہتے ہیں. ابھی آگے جب چلیں گے تو پھر پتہ لگے گا کس حد تک جو ہے نا وہ کوآپریشن چلتی ہے اور کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو چلانا ذرا مشکل ہوتا ہے، کہ اس میں کرپشن ایک جو ہے نا بہت بڑا فیکٹر آ جاتا ہے، جس وجہ سے ریسورسز ضائع ہوتے ہیں. جبکہ یہ NGOs کے لیول پہ اگر صحیح ہو تو اس کو جو ہے نا بہتر طور پہ مینج کیا جا سکتا ہے. مثلا میں اپنی آرگنائزیشن کا بتاتا ہوں کہ ہمارے تمام عہدیداران جو ہیں وہ سارے کے سارے والنٹیئر کام کر رہے ہیں، کوئی تنخواہ نہیں لیتا، تو وہ سارا بچت ہے. جبکہ جو گورنمنٹ کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہوگا جو اس میں کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے پیڈ ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے نا وہ اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے نا کٹ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے کہ سپورٹ حکومت دے. ہم جو ہے نا وہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس جو ہے نا ہم نے تو ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، اس پہ بھی بچوں کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے، کوئی بھی جو ہے نا بچے کو اڈاپٹ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے ریٹ بھی ایک رکھا ہوا ہے کہ ایک بچہ جو ہے نا 4000 روپیہ ماہانہ اگر آپ کریں تو ایک بچے کو آپ جو ہے نا سپانسر کر سکتے ہیں، جس میں اس کے جو ہے نا مالی معاونت بھی شامل ہے، اس کی تعلیم بھی شامل ہے، اس کی ہیلتھ کیئر بھی شامل ہے، اس کا کریکٹر بلڈنگ بھی شامل ہے، جو کہ تربیت جو ہے نا اس کو ہم بہت اہمیت دیتے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہے. بیوہ ماں جو ہے اس کے لیے بھی ریسورسز کریٹ کیے جاتے ہیں کہ جی وہ بھی جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے اور اپنا جو ہے نا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکے. اس کو بھی جو ہے نا وہ قرض دیا جاتا ہے جو ہے نا انٹرسٹ فری جو ہے. تو اس طریقے سے حکومت جو ہے نا میرا خیال ہے اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے. اگر وہ خود ڈائریکٹلی نہ کرے تو انڈائریکٹلی NGOs کے ساتھ مل کے تو اس کو جو ہے نا بہت پروموٹ کر سکتے ہیں. صحیح، بالکل پروموٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا، ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کے یوم ولادت کے حوالے سے بھی بات کریں، ان کی شخصیت اور ان کے جو فضائل ہیں ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں. غزنوی صاحب، آپ سے سوال اس حوالے سے ہے. میں نے ابھی علامہ صاحب سے بھی سوال کیا تھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام یتیموں کی کفالت کرتے تھے، وہ غریبوں پہ بہت رحم دلی کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا پرتو تھے. آپ سے اس حوالے سے سوال ہے کہ آپ کچھ اس بارے میں بتانا چاہیں کہ امام حسن علیہ السلام. پہلے بات بھی ہو رہی تھی کہ لوگ گھروں میں جب یتیم بچوں کو رکھتے ہیں تو بعض اوقات انہیں ill ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان سے اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یتیموں کی پرورش کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا. تو اگر کوئی اجر و ثواب کے لیے کسی اپنے عزیز کے بچے کو یا کسی ناواقف کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ کا ایک خوبصورت واقعہ ضرور اپنے ذہن میں رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے بتایا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، چھوٹے تھے، باہر کھیلنے گئے ہوئے ہیں. تو نزدیک ہی ایک پارک کہہ لیں بچوں کا ایک میدان تھا جہاں سارے بچے کھیلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بطور نانا اپنے نواسوں کو، جنت کے سرداروں کو لینے وہاں چلے گئے. تو اب مغرب کا وقت ہونے والا تھا، مغرب کی اذان ہو گئی،
صحابہ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہوتی تھی نا تو ہم سے ناواقف ہو جاتے تھے. اگر محبت سے گفتگو فرما رہے ہیں, کچھ بھی بات چیت ہو رہی ہے, اذان کی آواز آئی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ناواقف ہو جاتے, یعنی فوراً نماز کے لیے چل پڑتے اذان سن کے. لیکن اس دن جب اذان سے پہلے کچھ لوگ آواز دینے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ میں سے کوئی اپنے بچے کو آواز نہیں دے گا, کوئی اپنے بچے کو آواز نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کچھ بچے یتیم ہیں. اگر میں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا, یا آپ میں سے کسی نے اپنے بچے کو پکارا, تو جو یتیماں ہیں وہ ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہوگی کہ ہمارے والد اگر زندہ ہوتے تو وہ بھی ہمیں بلانے آتے. اتنا زیادہ احساس کیا. اور ایک غیر مسلم بیان کر رہا تھا کہ جب میں نے یہ حدیث شریف سنی تو میں نے صرف اسی پر اسلام قبول کر لیا کہ ایک ایسا نبی جو انسان کے اتنے احساس اور جذبات کا خیال رکھتا ہو تو وہ یقیناً ہادی برحق ہے. تو ہمیں بھی ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اچھا, مزمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ کیا کہیں گی بہن کے آج کے موضوع کے حوالے سے ہم بات جب کر رہے ہیں کہ یوم یتامہ کے حوالے سے جو بچوں کا دن بدن کیس جو بڑھتے جا رہے ہیں, مار پیٹ کے, ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص اگر اپنی گاڑی پہ جا رہا ہے, ڈکی پہ بچے جو ہے نا پچھلے ڈگی کے اندر بچے بٹھائے ہوئے ہیں جو ان کے گھر کام کر رہے ہیں, وہ یتیم بچے ہوتے ہیں, وہ مسکین ہوتے ہیں, ان کو وہاں بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. جب کسی ہوٹل میں گئے ہیں تو ان کو الگ ٹیبل پہ بٹھا دیا ہے, جب انہیں باہر کھڑا کر دیا, خود اندر کھانا کھا رہے ہیں. وہ بچے یتیم ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ایسا سلوک جو معاشرے کا ہے, اس وجہ سے آپ کیا کہتی ہیں؟ وہ جی خالی یتیم ہی نہیں ہوتے, کئیوں کے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں. وہ چائلڈ لیبر کا جو ایشو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ کامن ہے, لیکن الحمدللہ اس کے اوپر بھی اب کام ہو رہا ہے. تو یہ بالکل گورنمنٹ الاؤ نہیں کرے گی کہ ایک سرٹن ایج رکھ دی گئی ہے کہ چائلڈ لیبر کے لیے اتنا اس ایج کے آپ لیبر رکھ سکتے ہیں. کیونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہم پیچھے گاؤں سے لوگ منگوا لیتے ہوتے تھے کام کرنے والے بچے, تو وہ پھر ان کے ساتھ جس طرح غیر انسانی سلوک, یہ ہماری ایک جو معاشرہ جس طرح اخلاقی زوال کی طرف جا رہا ہے, یہ اسی کی نشانی ہے. جس طرح آپ نے بتایا کہ جی ڈگی میں اور یہ وہ سارا جو انسانیت کا سبق پڑھ کے پروان چڑھتا ہے, میرا خیال ہے کہ وہ کسی کا بھی, چاہے وہ یتیم ہو یا غریب بچہ ہو, اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتا. اور اس کے اوپر پراپر ایک قانون کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. ابھی خالی صرف آپ یہ دیکھیں بچوں کی اگر لیبر پہ نہیں, جس طرح چائلڈ ابیوز پہ وہ زینب جو ایک لا بنا ہے, تو ہماری گورنمنٹ ماشاءاللہ اس پہ پورا کام کر رہی ہے, پوری کنسرنڈ ہے کہ اس کو. اچھا علامہ صاحب, ایک سوال ابھی یتیم کی کفالت کے حوالے سے میرے ذہن میں آیا. آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یتیم کی کفالت کے سلسلے میں جو اس کی جائیداد ہے یا اس کا جو مال ہے وہ حرام ہے اس شخص پہ, لیکن اگر کوئی شخص اس کے برے حالات ہیں اور وہ کسی یتیم کی کفالت یا مطلب اپنے بھائی یا بہن کا بچہ لیتا ہے اور وہ یتیم ہے, اس کی کفالت کرتا ہے, تو کیا وہ اپنے گھریلو اخراجات یا کچھ ضرورت کے لیے اس کے مال میں سے کچھ رقم خرچ کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود پہ نہیں وہ خرچ کر سکتا, اگر اخراجات اسی پہ صرف ہونے ہیں تو اس کے لیے تو وہ مالک وہی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ابھی وہ کم سنی کے عالم میں ہے, جب تک وہ ابھی 15 سال سے کم ہے تو ہمارے اعتبار سے 17 سال سے کم ہے, قانوناً شرن 15 سال یا 14 سال کی بنتی ہے, تو اس وقت تک وہ مالک نہیں بن سکتا. اگرچہ وہ مالک ہے لیکن اس کی حفاظت کے لیے اس کے مال کی حفاظت کی جا سکتی ہے. جیسے کہ موسیٰ و خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ملتا ہے اس میں بھی اس چیز کا ذکر آیا. ہمارے یتیم 2 غلاموں کا جو ذکر ہے, 2 بچوں کا, یتیمین فی المدینہ کان کنز لہما تحتہما کنز لہما. ہمارے وہ دیوار کے نیچے جو جن کا خزانہ تھا ان کی دیوار کو انہوں نے تعمیر کر دیا, اس لیے کہ وہ یتیم بچے ہیں, ابھی وہ چھوٹے تھے. جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ خود مالک ہو جائیں گے, تو وہ اس کی حفاظت کر سکیں گے. بچپن کی وجہ سے وہ اس مال کی حفاظت نہیں کر سکتے, تو لہٰذا ان کے مال کی حفاظت تو کی جا سکتی ہے لیکن اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو اس سلسلے میں نفقہ کی کیا اہمیت ہے, یہ بھی بتا دیجیے گا. نانو نفقہ جو ان کا چلے گا, اگر تو وہ اپنی طرف سے کریں گے تو وہ یہ ان کا اپنی طرف سے ثواب ہوگا اللہ کی جانب سے, مطلب یہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہو جائے گی. اگر ان کا اپنا ذاتی یتیم بچوں کا مال پڑا ہے اس میں سے ان پہ صرف کر دیں گے, یہ بھی جائز ہے. اگر وہ اپنی جانب سے کریں گے تو یہ ان کا صدقہ ہوگا. صدقہ ابائی مانا کہ ان کا ایثار ہوگا, ان کی خدمت ہوگی, اور ان پہ وہ جو خرچ کر رہے, جیسے سارے ادارے کرتے ہیں, NGOs کرتی ہیں, یہ ان پہ احسان بھی ہے
اور بعد میں اللہ کی جانب سے ثواب بھی ہے, اجر و ثواب کا بھی ان کا مستحق ہے, لیکن پھر بھی رہا جو مال ان کا ایکچوئل مال ہے ان میں وہ خود تصرف نہیں کر سکتے, خود کھا. اچھا وقت میں کم ہے, آخر میں جاتے تھے سوال امام حسن مجتبی آپ کے حوالے سے کہ اہل بیت کا جو ہے صحابہ سے پیار جو ہے میں چاہوں گا یہ بھی ساتھ بیان کر دیں. اہل بیت طہار کا صحابہ سے اور صحابہ کا اہل بیت سے بڑا ایک قریب کا تعلق ہے, اور حضرت ابو ہریرہ کی مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے. ایک روز حضرت امام حسن پاک کو دیکھتے ہیں روتے جا رہے ہیں. فرمایا کہ کیا ہوا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے وہ لمحہ یاد آتا ہے میں جب امام حسن پاک کو دیکھتا ہوں. امام حسن وہ ذات ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دیکھتے تو اپنی باہوں کو بلند کر لیا کرتے, کشادہ کرتے, انہیں سینے سے لگاتے, ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے. اور کئی بار میں نے دیکھا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور والی زبان ان کو چٹائی ہے, اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک خاص اظہار ہے, اور باطنی دنیا میں تو اس کا ایک خاص مقام ہے. ایک روز امام حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا گیا, امام آ رہے ہیں, فوراً اپنے سر کا امامہ اتار لیا, اللہ دستار اتاری تو ان کے جوتوں کو صاف کرنے لگے. وہ پیچھے ہٹے, انہوں نے کہا میرے چچا ہیں, میرے والد گرامی کے آپ دوست ہیں اور حضور کے صحابی ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ کا بڑا مقام ہے. فرمایا حسن, اللہ اکبر, میں جانتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا حسن میرا بیٹا ہے, یہ سردار ہے, جو اس سے محبت کرے گا میں اس سے محبت کروں گا, اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک واقعہ میں مختصر عرض کرتا ہوں. حضرت امام حسن پاک کی اولاد میں حضرت عبداللہ بن حسن صحیح آئے, جوانی کا عالم ہے, تو بہت خوبصورت تھے, زلفیں بڑی خوبصورت تھیں. تو دربار میں آئے تو آپ بادشاہ وقت امیر المؤمنین کھڑے ہو گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوئے, ساتھ بٹھایا, بڑا پیار کیا, بڑی توجہ سے ہاتھ باندھ کے بڑے عاجزانہ انداز ان کے گفتگو کر رہے ہیں. ان کے کوئی ایک معاملہ تھا, فوراً سنا, حکم دیا کام کر دیا جائے, اور نہ جاتے ہوئے نا ان کو یہاں سے پکڑ لیا, اچھا امام کو پکڑ کے نا کان میں کچھ کہا, بڑے پیار سے, جیسے لاڈ نہیں کیا جاتا. وہ بات سنی, وہ مسکرائے اور وہ چلے گئے. درباریوں میں شور مچ گیا, انہوں نے کہا یہ کیا ماجرا ہے, ایک نوجوان آیا, آپ اپنا تخت و تاج چھوڑتے ہوئے اتنا ادب ان کے نیچے بچتے چلے جا رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں نے حضور سے سنا ہے. اللہ اکبر, حضور کی حدیث ہے, میں نے راوی سے سنا ہے, حدیث پاک ہے, میری بیٹی فاطمہ سیدہ پاک وہ ذات ہیں جس نے فاطمہ کو خوش کیا, اس نے مجھے خوش کیا. اور فرمایا اگر آج اماں جی میرے سامنے ہوتی تو وہ خوش ہوتی, میں نے ان کے بیٹے کے ساتھ جو محبت کا انداز کیا ہے. اور انہوں نے کہا کیا آپ نے کیا کہا, ان کے کان میں کچھ کہا ہے. فرمایا کہ حدیث پاک ہے کہ بنو ہاشم کے ہر فرد کو, حضور کی آل پاک کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا. میں نے کہا اے خانزادہ رسول, اے خانوادہ رسول, جب آپ کو شفاعت کا اذن دیا جائے عمر بن عبدالعزیز کو بلانا. اللہ اکبر, سبحان اللہ, اہل بیت کی محبت, سبحان اللہ. اور خوبصورت ہمارا موضوع ہوتا ہے, ہمارا سیگمنٹ گوشہ درود, لیکن یوسف بھائی تشریف نہیں لا رہے, ان کی صحت کے لیے بھی دعا کیجیے گا. میں درود کے ضمن میں یہاں پر ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ قرض مبتلا تھا, اسے قرض دینا تھا. اب قرض دار آتے ہیں, اسے 3 دن کی مہلت دے کے جاتے ہیں. وہ شخص کیا کرتا ہے, اپنے حجرے میں جا کر صرف درود پاک کا ذاکر ہو جاتا ہے. وہ 3 دن متواتر درود پڑھتا رہتا ہے. اس کی بیوی یہ کہتی کہ اللہ کے بندے 3 دن بعد قرض دار قرض لینے آئیں گے, لیکن تم کہیں جاتے نہیں ہو, کسی سے بات نہیں کرتے, معاملہ کس طرح حل ہوگا؟ اس نے کہا میں اس بارگاہ میں اپنی عرضی ڈالی جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا. وہ درود کا ذاکر ہو جاتا ہے. تیسرے دن اس کا مقدر جاگتا ہے, کریم آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ حاکم وقت کے پاس جاؤ, اس کو کہو کہ تم روز اتنی بار درود شریف پڑھتے تھے, کل تم نے درود پاک نہیں پڑھا ہے, یہ جا میرا سلام بھی دینا اور یہ پیغام بھی دینا, اور اس سے کہنا کہ تمہارا قرض ادا کر دے. وہ اگلے دن حاکم وقت کے پاس جاتا ہے, جا کر سارا معاملہ بیان کرتا ہے. وہ حاکم وقت بہت خوش ہوتا ہے کہ سرکار نے قبول فرمایا ہے اور مجھے یاد فرمایا ہے. وہ اس کا سارا قرض جو ہے وہ ادا کر دیتا ہے, صرف درود کی وجہ سے, درود کے ذاکر ہونے کی وجہ سے. ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ درود پڑھیں اور اپنے بچوں کو یہ باور کروائیں, یاد کروا دیں, ذہن نشین کروا دیں کیا آپ نے درود شریف پڑھا ہے. جہاں پہ ہم روز کے ہی کام کرتے ہیں تو اپنے بچوں کی زندگیوں میں ایک کام آپ شامل کر دیں. خدا کی قسم, آپ جب قبر میں قیامت کا انتظار کر رہے ہوں گے, یہ میرے جملے آج شاید ریکارڈ ہو جائیں, اور جب سننے والے جب سنیں گے یہ ان کو یاد رہیں گے کہ قبر میں جب آپ آرام کر کے قیامت کا انتظار کریں گے تو درود کا جن کا بچہ ذاکر ہو جائے گا ان کو قبر میں بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا. اور ہمارا مقصد بھی سیگمنٹ کا صرف یہ ہے کہ آپ درود پڑھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں کہ درود پڑھتے رہیں. کہا کہ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے
ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے اور میرے آقا کی ذات پر صائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے. اور ہمارا موضوع تھا امام حسن مجتبیٰ, اور آپ کے حوالے سے ایک بات آتی, جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے, جب تشریف لے کے جا رہے تھے, تو مروان جو آپ سے بغض رکھتا تھا وہ رونے لگا. امام حسین فرماتے ہیں مروان تو کیوں روتا ہے, تو کس بات کا غم مناتا ہے؟ اس نے کہا امام سے میری ناراضگی رہے, بغض رکھتا تھا, لیکن جب بھی میں نے اس خانوادہ رسول کو, جب امام حسن سے کوئی بات کی ہے, سختی سے پیش آیا ہوں, تب بھی انہوں نے مسکرا کر جواب دیا ہے. انہوں نے مجھ سے محبت والا معاملہ کیا ہے. اتنا بڑا سخی, اتنا بڑا خانوادہ رسول دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے گیا ہے. اللہ کریم ہمیں خانوادہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے, اہل بیت سے محبت مودت کا رشتہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی تعلیمات سے اپنی زندگیوں کو روشن منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہوں گا جاتے جاتے ہماری پوری ٹیم کے لیے علامہ صاحب دعا کریں, جتنے پینل پہ لوگ کام کر رہے ہیں, عثمان توحید صاحب مارکیٹنگ کے حوالے سے, ہمارے مطاہر صاحب, جتنی بھی ٹیم ہے, ہمایوں صاحب ہیں, عثمان صاحب ہیں, اور چینل مالکان خاص طور پر, وہ لوگ جو کووڈ کے دنوں میں بیمار ہیں, مریض ہیں, وہ ان کے لیے بھی دعا میں چاہوں گا کریں. ہمارے پینل پہ جو لوگ بیٹھے مہمان ہیں, ان کے عزیز و اقارب میں اگر کوئی بیمار ہے ان کے لیے بھی دعا کی جائے. اور یہ وقت افطار ہے, دعا کا وقت ہے, التجا کا وقت ہے, مناجات کا وقت ہے, اور دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے حال پر مہربانی فرمائے. کل انشاءاللہ آپ سے ہوگی ملاقات, اسی وقت یار زندہ صحبت باقی. اللہ نگہبان. اللہ آمین. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم, ہماری اور ہمارے والدین کی, آباء و اجداد کی بخشش و مغفرت فرما. اس برکت والے مہینے کے صدقے ہماری سابقہ خطائیں, گناہ, لرزشیں معاف فرما. یا اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے آئندہ اپنی یاد, محبت و بندگی نصیب فرما. یا اللہ یہ جو رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے, اس میں جو کچھ کہا گیا تیری جناب سے ہے, یا اللہ اس میں کوئی سکم اور غلطی رہ گی تو ہم سب کو معاف فرما. اور جو کچھ حق بیان کیا گیا یا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. آنے والے تمام معزز مہمانوں کا یا اللہ اپنی رحمت اور برکت سے ان پہ نزول کرم اور فضل فرما. یا اللہ اس ادارے کا, اس میں ایک ایک شخص, ایک ایک فرد جو کام کرتا ہے, اور اس خوبصورت بزم کو سجانے میں جتنے افراد شامل ہوتے ہیں, یا اللہ سب کی خیر فرما. مالکان تک یا اللہ سب کو اس کا اجر جزیل عطا فرما. ہمارے دونوں اینکرز افراد, اللہ ان کی مشکلیں آسان فرمائے, اللہ ان کو مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. آپ سب دعا فرمائے, جتنے سننے والے ہیں اللہ سب کی نیک جائز دلی تمناؤں کو پورا فرمائے. اللہ میں شیطان کے ہیلے, بہانے, مکر و فریب سے محفوظ فرمائے. اللہ اپنی رحمتوں, برکتوں اور کرم نوازیوں میں اللہ میں جگہ عطا فرمائے. بیماروں کے لیے بالخصوص دعا کریں, اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو اس دنیا سے چلے گی اللہ ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. اس وقت پوری دنیا ایک مشکل سے گزر رہی ہے, کووڈ-19 میں, اللہ تبارک و تعالی اس سے نجات عطا فرمائے اور دائمی نجات عطا فرمائے. حکومت وقت کی اللہ غیب سے مدد فرمائے کہ وہ غریبوں, مسکینوں, مجبوروں کا مداوا بن سکیں, سہارا بن سکیں. اللہ میں سب کو مل کے انسانیت کی بے لوث خدمت اور اپنی بے ریا عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب پہ کرم فرمائے. ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اول خیر, آخر خیر, ظاہر خیر, باطن خیر, بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا